آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ماہ رمضان میں کتنی باتوں کی کثرت کرو؟ بولیے 4 باتوں کی۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کس کو راضی کرو گے؟ رب کو راضی کرو گے۔ اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ 2 سے رب کو راضی کرو گے اور 2 کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں۔ کن چیز سے ماہ رمضان میں کثرت سے اپنے رب کو راضی کرو گے؟ تو ان میں سے پہلی چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ یعنی اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا اور اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ دوسری بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سے مغفرت چاہنا۔ فرمایا گیا ماہ رمضان کے اندر استغفار کی کثرت کرو، خاص طور پر سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا۔ یہ اولیاء کی شان ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں استغفار کریں، مطلب یہ کہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو ان دونوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ 2 چیزیں جس سے اللہ کا بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو پہلی چیز اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اسألک الجنہ، مولا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ دعا کرنا، یہ اس سے آدمی مرنے کے بعد کہیں تو جانا ہے، تو اللہ کرے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو جنت نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے ماہ رمضان میں جنت کی طلب، جنت کا سوال کرنا، اور یہ سوال کثرت سے کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کا سوال کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس سے بندہ بے نیاز نہیں، وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے بچا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد جب تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آگے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا رب۔ یہ جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا ہر 4 رکعت کے بعد، تسبیح کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں نا۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، اللہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اب آئیے، چونکہ میں نے کل جمعہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 4 چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا، تو میں نے حسب وعدہ آج یہ عرض کر دیا۔ اب میری گفتگو کا آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ عذاب کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک عذاب ہے اور ایک عذاب خواری والا، یعنی ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو جو بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ کی حدوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو توڑے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کی توہین کرنے والے اور ماہ رمضان میں گناہ کرنے والے، ماہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ماہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں، پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک میں نشہ آور چیزوں کے پینے کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ مومن پر بہتان۔ آخر ماہ رمضان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہتان والی بات کیوں فرمائی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، پیسے کا معاملہ، دوسرا معاملہ اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے، تو ایک دوسرے پر بہتان لگاتے رہتے ہیں، بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف بہتان ہی کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، یعنی تم کوئی بھی گناہ کرنے سے ماہ رمضان میں ڈرو، اس لیے کہ 11 مہینے تو اللہ عز و جل نے تمہیں عطا فرما دیے، اور یہ ایک مہینہ اللہ عز و جل نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور کتنی پیاری بات ہے اور کتنا میرے رب کا کرم ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ذہن میں بٹھائیے گا یہ بات، میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو 11 مہینے تک اللہ سے دور رہے نا، اللہ اس مہینے کے ذریعے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ اب کون اس کو قریب کرنے سے بندے کو روکتا تھا؟ شیطان روکتا تھا نا۔ چلو بڑے شیطان کو ہم نے قید کر دیا، جہنم کو ہم نے تالے لگا دیے، بند کر دیے جہنم کے دروازے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اور تمہارے لیے ہم نے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا، اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ تمہارے لیے رحمت کے دروازے ہم نے کھول دیے، تمہارے لیے مغفرت کے دروازے ہم نے کھول دیے۔ کیا بندو پھر بھی تم میرے قریب نہیں ہو گئے؟ یہ مہینہ ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہنے کا سلیقہ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم اگر اس ماہ مبارک کا احترام نہ کریں اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانی کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہم کنڈیشن میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ مزید سماعت فرمائیں۔ کسی مومن پر بہتان باندھنا، کسی مومن پر بہتان باندھنا، بہتان کسے کہتے ہیں؟ اس مومن بندے نے وہ کام نہیں کیا اور ہم نے اس بندے کی طرف وہ بات منسوب کر دی کہ اس نے ایسا کیا، میرا گمان ہے کہ وہ ایسا کیا ہوگا، بہتان لگانا ہم نے شروع کیا۔ بندہ جانتا نہیں، خدا کی قسم یہ کتنا بڑا گناہ ہے، نہیں جانتا یہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب سنیے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان لگانے والے کو اس وقت تک روغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے روغت الخبال کیا چیز ہے، تو سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرۃ المناجی کے اندر روغت الخبال کی تشریح فرمائی گئی، فرمایا گیا روغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے، جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس لیے مومن پر بہتان تراشی سے بچو، ہمیشہ بچو، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے اس چیز کا خیال رکھو۔